آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا اس کائنات پر یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کو عطا فرمایا۔ وہ محبوب کریم کہ جو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، چرند پرند ہوں، شجر و حجر ہوں، نباتات و جمادات ہوں، انسانیت ہو، ہر شے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا فیض حاصل کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے ان لوگوں پر کہ جو لوگ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ہر سال اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ خاص چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، ہر شخص کو یہ فضیلت اور یہ مرتبہ اور یہ مقام نہیں حاصل ہوتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے۔ اللہ کا فضل ہوتا ہے تبھی انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ شکر ادا کرنا یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے چلا آ رہا ہے۔ مسجد نبوی شریف کو اپنے خیالات میں لائیں، امیجینیشن کو وہاں تک پہنچائیں اور تصور میں گمان کریں کہ اسی طرح چند لوگ، جس طرح آج آپ یہاں پر جمع ہیں، چند لوگ مسجد نبوی میں بھی جمع ہوئے تھے اور مسجد نبوی میں جمع ہو کر کچھ کر رہے تھے۔ وہ جمع ہونے والی جماعت جو تھی وہ اس امت کی افضل ترین جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان کی تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود نہیں تھے، یعنی یوں سمجھیں ستارے نکلے ہوئے تھے، چاند ابھی پردے ہٹا کر سامنے نہیں آیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے کہ اچانک حجرے سے پردہ ہٹتا ہے اور والضحیٰ کے چہرے والے مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں۔ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، میرے صحابہ کرام تم یہاں پر کس مقصد کے لیے بیٹھے ہو، کیوں جمع ہوئے ہو؟ یا یوں سمجھیں وہ عربی لینگویج ہے، کانٹیکسچول میننگ اس کے کرتے ہوئے اگر ہم سمجھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال کچھ یوں بنتا ہے، اے صحابہ کرام تم کس مقصد کے لیے اجتماع کر رہے ہو؟ یعنی اجتماع ہو رہا ہے، یہ محفل کس مقصد کے لیے سجی ہوئی ہے؟ یہ سوال کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یہ روایت مسلم شریف میں بھی ہے، سنن نسائی شریف میں بھی موجود ہے یہ روایت، اور یہی روایت مسند احمد بن حنبل میں بھی موجود۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سوال کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کے جواب میں عرض کیا کہ ہم یہاں پر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور اس حمد و ثنا کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر من علینا بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے آپ کو ہم میں بھیج کر ہم پر احسان کیا، اس بات پر ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب سننے کے بعد، قربان جاؤں حضور کی سماعتوں پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر قسم دیتے ہو کہ کیا اسی مقصد کے لیے یہاں پر بیٹھے تھے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی جی یا رسول اللہ ہم قسم دیتے، لیکن بات تو اچنبے کی تھی نا، بات تو حیرانی کی تھی، پریشان ہونے والی بات تو تھی کہ ماجرا کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قسم لے رہے ہیں ہم سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی پریشانی پہچان لی اور فرمایا میں اس وجہ سے قسم نہیں لے رہا کہ میں تمہیں کوئی جھوٹا سمجھتا ہوں، میں نے اس لیے قسم نہیں لی کہ میں تم پر کوئی جھوٹ کی تہمت لگانا چاہتا ہوں، بلکہ میں قسم اس وجہ سے تم سے لے رہا تھا کہ ابھی جبریل امی میرے حجرے میں آئے تھے اور آ کر عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو مسجد نبوی میں محفل ہو رہی ہے، اس محفل کا ذکر اللہ فرشتوں کے سامنے کر کے فخر فرما رہا ہے۔ تو یہ محفلیں حضور کے ذکر کی محفلیں، حضور کی تعریف و ثنا کی محفلیں، حضور کے آمد پر رب کے شکر کی محفلیں، یہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ لوگ یوں ہی جمع ہوتے تھے، یوں ہی بیٹھتے تھے اور گفتگو کرتے تھے، حضور کے حسن و جمال کی گفتگو کیا کرتے تھے، حضور کے آمد کی گفتگو کیا کرتے تھے، حضور کے حسب و نسب کی گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا جب سے حضور اس دنیا میں تشریف لائے اور اعلان نبوت فرمایا تھا۔ میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ اس وقت تو وحی نازل ہو گئی، اس وقت تو وحی نازل ہو گئی اور جبریل امی آ کر عرض کر گئے کہ یا رسول اللہ رب فخر فرما رہا ہے، مسجد نبوی میں سجی ہوئی محفل میلاد پر رب فخر کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے۔ آج بھی رب فرشتوں کو بلا کر کہتا ہوگا کہ تم مجھے کہتے تھے اس انسان کو تخلیق نہ کر، یہ زمین پر خون ریزیاں کرے گا، یہ زمین پر قتل و غارت کرے گا، یہ فساد بپا کرے گا۔ میں نہ تمہیں کہتا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جڑیاں گلاں میں جاندا تسی نہیں جانتے۔ میں نے انسان کو تخلیق کیا تھا، اب جاؤ زمین پر اور جا کر دیکھو میرے محبوب کے دیوانے کیسے میرے محبوب کے ذکر پر مچل رہے ہیں، دیکھو میرے محبوب کے دیوانے کیسے میرا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے رب کریم، اے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا شکر ہے کہ تو نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں عطا فرما۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مختلف جہات ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون واما بنعمت ربک فحدث اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ مختلف جہات ہیں قرآن مجید میں کہ حضور کے ذکر کی محفلیں سجانے کے لیے مختلف احکامات ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے یہ کہ جب تم پر کوئی رحمت کا نزول ہو نا، کوئی رحمت ہو تم پر، تو تمہیں چاہیے کہ خوب جشن منایا کرو۔ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ، ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ خوشیاں منانا اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو، جو کچھ بھی تم جمع کرتے ہو۔ اب ماں کو اگر گرامیٹیکلی دیکھیں، عربک لینگویج والوں سے، کچھ لینگویج کے اصول بھی ہوتے ہیں نا، ہر زبان کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، گفتگو کو سیاق و سباق اور اصول زبان کے ذریعے سمجھا جاتا ہے۔ تو ماں کے اگر جو عربک گرامر ہے اس کے اکارڈنگ اس کو دیکھا جائے نا، تو اس کا مفہوم یہ بن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ماننے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو یہ بتا دیجئے
کہ جو تم مال و دولت جمع کر رہے ہو، سونا چاندی جمع کر رہے ہو، پراپرٹیاں بنا رہے ہو، خزانے جمع کر رہے ہو، بینک بیلنس بڑھاتے جا رہے ہو، اس سب سے بہتر ہے کہ تم رحمت کے نازل ہونے پر رب کی خوشیوں کے اندر خوب چرچا کرو، خوب فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منا، چہروں سے ظاہر ہونا چاہیے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے، چہروں سے ظاہر ہونا چاہیے، عادات سے ظاہر ہونا چاہیے، معاملات سے ظاہر ہونا چاہیے، ہمیں دیکھ کر لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ وہ ہیں جو محبوب کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم ہیں ہی وہ کہ ہمیں دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حضور سے بڑی رب کی رحمت ہے کون سی جس پر ہم خوشیاں منائیں؟ سب سے بڑی رحمت جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے، اور ان کی آمد پر ہم خوشیاں مناتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ اور ماں کا میں مطلب بیان کر رہا تھا، ایک تو یہ مطلب ہو گیا، اور ماں کا کانٹیکسچول میننگ کے مطابق، گرامیٹیکل میننگ کے مطابق ماں کا مطلب یہ بھی ہے کہ رب یہ فرما رہا ہے کہ تم جو نمازیں جمع کر رہے ہو آخرت کے لیے، تم جو روزے جمع کر رہے ہو آخرت کے لیے، اخروی زندگی کے لیے، تم جو حج کر رہے ہو، تم جو زکاتیں دے رہے ہو، تم جو خیرات کر رہے ہو، اپنا مال لوگوں میں تقسیم کر رہے ہو، اس سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ تم محبوب کریم کی آمد پر خوب خوشیاں منا لیا۔ یہ مفہوم ہے اس آیت کریمہ۔ تو اس محبوب کریم کی آمد کی خوشی ہمارے چہروں پر چھلکنی چاہیے، اور ہمیشہ سے ہمارے چہروں پر چھلکتی ہے۔ ہمارے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آمد مصطفیٰ پر بہت زیادہ خوش ہے، ان کو خوشی ہوئی ہے حضور علیہ السلام کی آمد پر۔ اور وسوسوں میں نہ پڑا کریں، یہ ہر سال ربیع الاول کے مہینوں میں عجیب و غریب قسم کے وسوسے شروع ہو جاتے ہیں، نہیں جی اینج نہیں سی، اینج سی، صحابہ کرام دے زمانے چ آیا سی تے تابعین دے زمانے چ آیا سی، اینج نہیں منایا گیا، اینج نہیں منایا گیا، عجیب و غریب قسم کے واٹس ایپ میسیجز بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس طرح کے میسیجز سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ اس سے پریشان نہ ہوا کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آمد کی خوشی ماننے والوں کو ہوتی ہے، اور آمد کی تکلیف کس کو ہوئی تھی؟ شیطان رویا تھا چیخیں مار کر۔ تو یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک سورۃ الناس تو سب کو آتی ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری جو قرآن پاک کا اینڈ ہے اس میں کیا فرمایا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کچھ جنات میں شیاطین ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور کچھ انسانوں میں بھی شیطان ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو تم ان شیطانوں سے، ان انسان نما شیطانوں سے اور ان جنات نما شیطانوں سے رب کی پناہ مانگ لیا کرو۔ رب نے اختتام ہی قرآن کا اس آیت پر کیا کہ رب کی پناہ مانگ لیا کرو، تو رب کی پناہ مانگا کرو ان وسوسوں سے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھا کرو حضور کے نام پر مچلنے کے لیے، ہمیشہ تیار رکھا کرو۔ اور اس کی وجہ بھی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان ہمیشہ مچلا کرتے تھے، ہمیشہ مچلا کرتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھا، اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، معجزات کو دیکھا۔ آپ یوں سمجھیں چاند کے دو ٹکڑے ہوتے آنکھوں سے دیکھا، سورج کو واپس پلٹتے آنکھوں سے دیکھا، بغیر گٹھلیوں کے کھجوروں کے درخت اگتے اپنی آنکھوں سے دیکھے، انگلیوں سے پانی جاری ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لکڑی کو تلوار بنتے صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کٹے ہوئے بازو کو لعاب لگ کر جڑتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ سب چیزیں صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ آپ کے لیے حضور نے کیا فرمایا تھا؟ توبہ، مسند احمد بن حنبل کی روایت، توبہ لمن رآنی و آمن بی، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا۔ توبہ 7 مرات، 7 دفعہ بشارتیں ہیں، 7 دفعہ مبارکیں ہیں اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور مجھ پر ایمان لے آیا۔ حضور صحابہ کے سامنے آپ کا ذکر کرتے تھے،
کہ تمہارے بعد ایسی قوم آئے گی جس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، فقط مولویوں سے سنا ہوگا، کوئی والضحیٰ کے چہرے والا آیا تھا، کوئی کالی کالی زلفوں والا آیا تھا، کوئی علم نشرح کے سینے والا آیا تھا، کوئی یاسین کے سہرے والا آیا تھا، انہوں نے فقط سن رکھا ہوگا کہ کوئی مازاق کے کجلے والا آیا تھا، اور سن کر وہ ایمان لے آئیں گے، اور ان کے ایمان کی شدت اور حرارت اتنی ہوگی کہ وہ میری ایک جھلک پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ مال اور اولاد کے لفظ ہیں اس روایت میں، کہ اگر ان کو پتہ لگ جائے نا کہ میری ایک جھلک دکھائی دینی ہے، وہ اپنا مال بھی لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اولاد بھی لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو ہم نے تو اس جماعت میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے کہ جس جماعت کا منشور ہی یہی ہے کہ اگر کائنات بنی ہے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں رب کا پتہ لگا ہے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، ہم نے قرآن کو قرآن ماننا ہے تو اس وجہ سے کہ حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے۔ قرآن وہ نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھ آ رہا ہے، وہ قرآن نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ترجمے سے خود پڑھ لیں۔ اصل میں ہم ہسٹری پڑھتے نہیں ہیں۔ جو ینگ جنریشن بیٹھی ہوئی ہے اس کا تو ہسٹری سے کچھ ٹچ ہوگا، تو میں ان کو ریکمینڈ کروں گا یہ بات کہ یہ پروٹیسٹنٹ جو عیسائیوں کی تحریک تھی اس تحریک کی ہسٹری لازمی پڑھیں۔ انگلش لٹریچر سے جس کو لگاؤ ہے وہ اس ہسٹری کو اٹھا کر لازمی پڑھیں اور دیکھے کہ جو حالات ان کے ہاں بنے تھے اور اس قوم نے اپنے مذہب کو مسجدوں یعنی اپنی جو ان کی عبادت گاہیں تھیں، جو گرجا گھر تھے، وہاں تک محدود کر دیا تھا اور اپنی زندگیوں سے اسلام کو نکال دیا تھا، وہی حالات اب مسلمانوں کے درمیان پیدا کیے جا رہے ہیں، پلانٹڈ پیدا کیے جا رہے ہیں۔ میرا تعلق چونکہ میڈیا سے ہے تو میں جانتا ہوں کہ کیا کیا پلاننگ چل رہی ہے۔ میں بتا دوں، یہ ابھی ربیع الاول سٹارٹ ہونے سے کچھ دن پہلے آپ کا نیشنل چینل جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی ہائی جیک ہو چکا ہے، ہائی جیک ہو چکا ہے۔ وہ 15 سال کا ٹائم ملا ہے، اس 15 سال کے اندر انہوں نے یہ جو نیو جنریشن بیٹھی ہوئی ہے نا آپ کی، اس جنریشن کو یہ منوانا ہے کہ اسرائیل کو بھی مان لو اور قادیانیوں کو بھی مان لو۔ یہ پلاننگ ہو چکی ہے۔ میڈیا پہ چونکہ ہم دے اس لیے نہیں سکتے کیونکہ پیمرا کے نوٹسز آ جاتے ہیں، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں ہماری بھی، لیکن پلاننگ ہو چکی ہے۔ آپ کے اب میڈیا کے ذریعے آپ کی جنریشن کا دماغ خراب کیا جائے گا باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، اور فنڈنگ ہوتی ہے، باقاعدہ فنڈنگ ہوتی ہے، باقاعدہ ان لوگوں کو پلانٹ کیا جاتا ہے، اور پھر یہ پلانٹڈ لوگ کہتے ہیں کہ جی مولوی سے قرآن سمجھنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ اللہ کے بندو، مولوی سے اگر قرآن سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ڈاکٹر سے میڈیسن پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ خود ڈاکٹر بن جاؤ۔ انجینئر سے بلڈنگ بنانے کے لیے مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ خود اپنی بلڈنگیں بناؤ۔ وکیل سے قانونی کارروائی کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ خود عدالت میں جا کے کیس لڑو۔ ادھر ڈاکٹر صرف لکھ دیتا ہے، اس سے بحث نہیں کرتے ہم، اس کی دلیل کیا ہے جی یہ مجھے ٹھیک کر دے گی، اس کا فارمولہ مجھے پورا سمجھائے، مجھے اس کی ثبوت دیں، کتابیں دکھائیں، کون کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ والی دوائی جو ہے وہ میری بیماری کو ٹھیک کر دے گی۔ مولوی صاحب کوئی مسئلہ بتا دیں، کتاباں کاٹ کے لے آؤ علامہ صاحب، ہم دسو کتنے لکھیا ہے۔ یہ آپ کے نظریات کو بدلا جا رہا ہے، ایک پری پلانڈ تحت، اس کے تحت یہ بدلا جا رہا ہے، پلان کیا گیا ہے باقاعدہ پہلے، اور آپ کے نظریات کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کے نظریات کو بدلنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ جو ان کا قادیانیوں کا اس ٹائم بڑا ہیڈ ہے نا، خلیفہ بنا پھرتا ہے، اس نے یہ جملہ بولا ہے کہ پاکستان میں قادیانیوں کو اثر و رسوخ اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک پاکستان میں مولوی موجود ہیں، جب تک پاکستان میں مولوی موجود ہیں۔ مطلب آپ کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ان کو بھی پتا ہے کہ مولوی دیوار بن کے کھڑا ہوا ہے، تو سب سے پہلے وہ پھر کریں گے کیا؟ آپ کو مولوی کے خلاف کریں گے، آپ کے ذہنوں میں
مولوی کے خلاف تنفر پیدا کریں گے، اور وہ پیدا ہو چکا ہے۔ یہ ینگ جنریشن کہاں نزدیک لگتی ہے ہمارے مولویوں کو، کہاں بیٹھتی ہے یہ ہمارے پاس؟ بڑے لوگ تو پھر آ کر کچھ مسئلے پوچھ لیتے ہیں، کچھ گفتگو کر لیتے ہیں، کوئی قرآن و حدیث کی بات پوچھ لیتے ہیں، دریافت کر لیتے ہیں۔ ینگ جنریشن تو ہمیں کوئی اور مخلوق سمجھتی ہے کہ یہ دنیا ہی اور ہے، ہم نے ان کے نیڑے نہیں لگنا، ہم قریب گئے تو ہم جو ہے ہم جل جائیں گے۔ یہ ڈرتی ہے یہ مخلوق۔ خدا را اپنی جنریشن کو بچا لیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، خدا را اپنی جنریشن کو بچا لیں، کوئی ان کے ایمان کی فکر کر لے۔ جو امانت آپ کے بڑے آپ کو مسجدوں میں اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے نا، آپ کو مارتے تھے کہ جاؤ قرآن پاک پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے بھی گھر سے ڈانٹ ڈپٹ ہوتی تھی، مار پیٹ ہوتی تھی، زبردستی سب کچھ کیا جاتا تھا۔ آپ کے بڑوں نے آپ کو جو امانت ایمان دی ہے، وہ امانت اب اپنی نئی جنریشن کو دے کر جائیں، ان کو اپنے پاس بٹھائیں، اپنے قریب بٹھائیں، ان کے سوالوں کے جوابات دیں، ان کے ذہنی خلش کو دور کریں۔ جب آپ نہیں کریں گے نا، آپ جو والدین ہیں یہ نہیں کریں گے، پھر یہ سوشل میڈیا پہ سرچ کریں، اور سوشل میڈیا پہ جیسا جیسا طوفان بدتمیزی بپا ہو چکا ہے اسلام کے خلاف، اس کے بعد ان کا حتمی فیصلہ یہ ہوگا اے جو مولوی لڑتے رہتے چھڈو انہوں پھر اپنی دنیا والی سائڈ تے چلو، اور ہو رہا ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ ہماری جنریشن دور ہوتی جا رہی ہے اسلام سے، اسلام کو یہ پسند نہیں کرتی، اسلامی تعلیمات کو پسند نہیں کرتی، اسلامی لباس کو پسند نہیں کرتی، ہماری نیو جنریشن اسلامی گفتگو کو پسند نہیں کرتی، اسلامی حلیہ کو پسند نہیں کرتی۔ وجہ ہم نے تربیت نہیں کی، جب ہم نے نہیں کی، ہم نے یہ میدان خالی چھوڑا تو پھر کوئی اور تربیت کرنے کے لیے بیٹھ گیا، انہوں نے وہ تربیت وہاں سے لے لی، پھر نتیجہ آپ کے سامنے، ہر بندہ رو رہا ہے، اولاد نافرمان ہے، اولاد نماز نہیں پڑھتی، اولاد گل نہیں مندی، اولاد آنکھیں نہیں لگتی، ہر بندہ پریشان بیٹھا ہو۔ وجہ آپ نے ٹائم نہیں دیا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو ٹائم، اور حضور علیہ السلام کی شخصیت ان کے سامنے ایکسپلین کرتے، حضور علیہ السلام کی شخصیت کے جہاد کو ان کے سامنے ایکسپلین کیا جاتا، ان کو واضح کیا جاتا کہ حضور علیہ السلام کی شخصیت ہے کیا، ان کو ماننا کیسے ہے، ان کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت ان کو سمجھانی تھی کہ بیٹا رب نے قرآن میں یہ واضح طور پر فرما دیا ہے کہ ایکسیلنٹ پیٹرن ٹو فالو ان دا لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ فالو کرنے کے لیے جو بہترین پیٹرن ہے آپ کے پاس وہ صرف حضور علیہ السلام کی ذات، اور یہ اس پیٹرن کو فالو کیسے کریں گے؟ پہلے ان کو سمجھانا پڑے گا کہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے کیسی تھی، ان کو بتانا پڑے گا، ان کے سامنے تذکرے کرنے پڑیں گے حضور علیہ السلام کی ذات کے، ان کو بتانا پڑے گا کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، نماز کے بعد چہل قدمی کے لیے باہر نکلے تو مدینہ کے ارد گرد کچھ قبیلے کے ایک قبیلہ آیا بیٹھا تھا، وہ چرواہوں کا قبیلہ تھا، وہ اپنے جانور چرانے کے لیے مدینہ کے قریب وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام چہل قدمی کرتے کرتے اس قبیلے کے پاس چلے گئے، حضور علیہ السلام کو ایک اونٹ پسند آ گیا، ان کو یہ ساری بات سمجھانی پڑے گی، اونٹ پسند آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے فروخت کر دو، اس قبیلے والے نے وہ اونٹ فروخت کر دیا، حضور علیہ السلام کے پاس پیسے نہیں تھے، حضور نے فرمایا کہ میں ادھار پر لینا چاہتا ہوں، ابھی میں جا کر اس کے پیسے تمہیں بھجوا دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیے۔ وہ مسلمان قبیلہ نہیں تھا، وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، چرواہے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ حضور علیہ السلام کو جانتے بھی نہیں تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ لے کر واپس چلے، آنکھوں سے جب اوجھل ہو گئے نا، تو وہ ایک نے دوسرے سے پوچھا، یار تجارت کا اصول تو یہ ہے کہ جس کو آپ نہیں جانتے اس سے ادھار کاروبار کرنا ہو تو پھر کوئی ضامن لیا جاتا ہے، ہم نے ان کو یہ اونٹ فروخت کر دیا، ہمیں تو ان کا نام بھی معلوم نہیں، یہ ہیں کون، ہم نے کوئی ضامن بھی نہیں لیا، تم جانتے تھے یہ کون تھے؟ ساتھ والا کہتا ہے او یار میں تے اودیاں کالیاں کالیاں زلفاں ہی ویکھدا رہ گیا، دھیان ہی نہیں رہا کہ میں نہ ہی پوچھ لواں۔ یہ بچوں کو بتانا پڑے گا، ان کو سمجھانا پڑے گا۔ وہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ یار تم جانتے تھے کون تھے یہ جو ہم سے اونٹ ادھار پر لے گئے؟ وہ کہتا ہے یار میں تو وہ
गुलाब की पंखड़ियों जैसी पतली पतली जो होंठ थे उनको देखता रह गया, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि मैं पूछ लूं ये हैं कौन। अब वो परेशान है, वे पैसे मारे गए, साडा माल लुटिया गया, परेशान है। जो कबीले के सरदार थी ना, उसका जो खैमा था, कबीले का जो सरदार था, उसके खैमे से पर्दा हटता है और सरदार की बीवी आवाज देती है, परेशान मत हो, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। वो कहती है अच्छा अच्छा, आप जानती होंगी कि वो कौन थे, आप जानती होंगी। मुसलमान वो भी नहीं थी, वो भी नहीं जानती थी। कहने लगी जानती तो मैं भी नहीं हाँ, पर जिड्डा सोहना चेहरा सी ना, मैं यकीन नाल कह सकती हाँ, झूठा नहीं हो सकता। तो ये बच्चों को बताना पड़ेगा, पहले वो शख्सियत एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका थी ऐसी, इनके सीनों में वो मोहब्बत उतारेंगे, उसके बाद ही फिर इनके अंदर ईमान की कैफियत जो है वो पैदा होगी। इनको ये बताना पड़ेगा कि इतनी देर में सहाबा किराम पैसे भी ले आए और खजूरों का टोकरा भी ले आए और लाकर जो है वो उन लोगों को दिए और कहा कि ये तुम्हारी कीमत है और ये खजूरों का टोकरा तुम्हारी दावत के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजा, तुम्हारी दावत के लिए। उन्होंने कहा अच्छा, हम तो सोच रहे थे साड़ी असल कीमत भी गई, ये तो हमारी दावत के लिए भेज रहे हैं। ओए ऊंट की कीमत बाद में देना, पहले जो हमारी कीमत अदा हो चुकी है हमें साथ ले जाओ, हमें उनका गुलाम बना दो। बताना पड़ेगा इन बच्चों को कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत ऐसी थी। बताना पड़ेगा इनको कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत सहाबा किराम की कैसी थी। इनको वो शख्सियत एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। छोटे से बच्चे हैं, सैयदना उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु, बुखारी में इसका वाक़या कंप्लीट एक्सप्लेन किया गया है। सैयदना उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु छोटे से बच्चे हैं, लड़कपन है, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अपने चचा के साथ मस्जिद नबवी में आया करते थे। जिस तरह मुझे मेरे बचपन में मेरे वालिद साहब मस्जिद में अपने साथ लेकर जाया कर। आजकल ये ट्रेंड ख़त्म हो गया है, वालिद अपने साथ अपने बच्चे को मस्जिद में नहीं लेकर जा रहा, बच्चे को लादा छोड़ा, कोई पता नहीं वो मस्जिद में पहुंचा है नहीं पहुंचा, खुद वालिद ही मस्जिद तक नहीं पहुंच पा रहा, बच्चे को कहाँ से वो मस्जिद में लाएगा। तो सैयदना उमैर जो है वो अपने चचा के साथ मस्जिद नबवी जाया करते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख देख कर ना हुजूर से मोहब्बत हो गई, मोहब्बत हो गई थी हुजूर अलैहिस्सलाम से। एक दिन चचा अपने काम पे मसरूफ़ थे, चचा को कहा साहब चाचू जान चलिए मस्जिद, कि मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ। अच्छा फिर चचा जी मैं चलना, वो छोटा सा बच्चा मस्जिद नबवी की तरफ चला गया। मस्जिद नबवी में तकरीर सुनी, हुजूर अलैहिस्सलाम का खुतबा सुना, वापस आया चचा को बता रहा है वो बच्चा, चचा जान आज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना क़यामत दा जिक्र कीता, तो इस तरह जिक्र फरमाया मैनू लग रहा सी क़यामत सामने मेरी अखां दे। ये सैयदना उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु चचा को वो तकरीर सुना रहे हैं कि मेरा चचा महरूम रह गया है तकरीर सुनने से, मैं वो सारी तकरीर बता दूं हुई क्या थी, मेरे चचा नहीं पहुंच पाए, मैंने वो बातें सुन ली हैं, मैं सारी अपनी चचा को एक्सप्लेन कर दूं। अब वो चचा आगे से कमबख्त निकला, वो मुनाफिक था, वो चचा मुनाफिक था। वो कहने लगा अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं ना तो फिर हम तो गधों से भी बदतर हैं। छोटे से बच्चे का खून जोश मारने लगा। वो ये चचा मुझे उंगली पकड़कर साथ लेकर जाया करता था मस्जिद नबवी में, आज ये कैसी बात कर रहा है। रिवायत के लफ्ज़ हैं सैयदना उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु, बच्चे ने कहा चचा जान मेरे पास अब दो रास्ते हैं, या तो मैं आपकी शिकायत लगाऊं जाकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। है साहबी को भी पता था बात करनी किस दरबार में है जाके, साहबी भी जानते थे कि हुण शिकायत लानी है तो लानी किथे जाके। एक तो मेरे पास ये रास्ता है कि मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जाकर आपकी शिकायत लगाऊं, और दूसरा रास्ता ये है कि मैं खामोश हो जाऊं और किसी को कुछ ना बताऊं, लेकिन मेरा ईमान और हुजूर से मोहब्बत ये गवारा नहीं करती कि मैं खामोश हो जाऊं, मैं जाकर बताऊंगा। चचा को धमकी दे रहा है, छोटा सा बच्चा अपने चचा को आपने बदतमीजी की है हुजूर अलैहिस्सलाम के वाले से, मैं आपकी शिकायत लगाऊंगा जाकर। चचा आगे से कहता तू छोटा या निक्का या मुंडा, तेरी गल सुननी किन्ने है, तेरी गल मननी किन्ने है, जा जा जिन्हों दसना जाके दस दे। अब वो सैयदना उमैर जो हैं वो छोटे छोटे कदमों के साथ चलते हुए मस्जिद नबवी हुजूर अलैहिस्सलाम की बात, या रसूलल्लाह मैं गल दसनी, या रसूलल्लाह मेरे चचा ने इंजन कहता, इंजन उन्होंने गल की थी, मेरे को बर्दाश्त नहीं हुई यार।
حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، جو بزرگ صحابہ کرام تھے، یہ کیا بچہ کیا کہہ؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ چھوٹے سے بچے ہیں، ان کو تو یہ نہیں پتہ لگتا کہ میں خود کیا بول رہا ہوں، اپنی بات کو نہیں سمجھ پاتے، اور وہ ٹھیک ٹھاک بزرگ آدمی وشیخ کبیر یصلی معنا، روایت کے لفظ، بزرگ آدمی ہے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہوئی ہوگی، بچے سے کوئی غلطی ہو گئی، بچہ ہے جان۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ اس کے چچا کو بلا کر لاؤ۔ چچا کو بلایا گیا، چچا ناٹ گیا، قسم کھا گیا، اللہ دی قسمیں میں گل ہی نہیں کی تھی، ہے چھوٹا جا بچہ جھوٹ بول رہا ہے جی میرا بھتیجا۔ سیدنا عمیر رضی اللہ عنہ، چھوٹے سے بچے ہیں، آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے، محبت جوش مار رہی تھی نا کہ مجھے اب جھوٹا کر رہا ہے یہ میرا چچا خود بات کر کے مجھے جھوٹا کر، جھولی اٹھا لی، یا اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے ابھی جھوٹا ثابت کر، اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کو ثابت کر۔ جبریل امی تشریف لے آیا، آیت نازل ہو گئی، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے کلمہ کفر بکا تھا اپنی زبان سے۔ یہ محبت تھی چھوٹے چھوٹے بچوں کی، یہ محبت اپنے بچوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کا انداز یہ ہوا کرتا تھا۔ جب یہ شخصیت ایکسپلین ہوگی پھر ان کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ یہ جو قرآن مجید نصاب زندگی کے طور پر ہمیں عطا ہوا، اس پورے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس طرح پورے پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے ایک ایک حرف پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ایک لفظ کے بھی معنی کو بدلنے کی کوشش کرے، ویسے میں نے ابتدا میں بات کی، قرآن وہ نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھ آ رہا، قرآن وہ ہے جو حضور علیہ السلام نے سمجھایا ہے، قرآن وہ ہے۔ یعنی اگر قرآن کو فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو قرآن کہتا ہے یُدِلُّ بِهِ کثیرا، مینو پڑھ کے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاندے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یُدِلُّ بِهِ کثیرا، قرآن کی آیت ہے، بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو رہے، وجہ کیا ہے؟ دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جو دامن مصطفیٰ کو تھام کر قرآن پڑھتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا، جو حضور علیہ السلام کی فرامین کی روشنی میں قرآن کو سمجھتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اور هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ مقصد بعثت حضور علیہ السلام کا وہ یہی ہے کہ وہ تمہیں تعلیم قرآن فرماتے ہیں، یعنی تمہیں کتاب سکھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم فرماتے ہیں۔ ایز اے ٹیچر حضور علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا ہے اور وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں اس بک کی، قرآن مجید کی، اس بک کی ٹیچنگ کے لیے حضور علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اور پریکٹیکل ٹیچنگ حضور علیہ السلام نے کر کے دکھا، بتایا کہ قرآن کے مفاہیم کیا، کہیں زبان اقدس سے بتایا، کہیں خود عمل کر کے بتایا۔ تو قرآن کو سمجھنا ہے تو حضور علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ اگر آپ فرامین سے ہٹ کر قرآن کو سمجھیں گے آپ گمراہی کے راستے پر۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تعلیم قرآن کے بغیر لوگ کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حضور کی تعلیمات کو اپنائیں گے تو تبھی آپ گمراہی سے نکل پائیں گے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے ایک ایک لفظ کا معنی وہ ہمیں فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کرنا پڑے گا، اور جس معنی کی وضاحت حضور علیہ السلام نے اپنی احادیث میں دے دی، اب اگر کوئی اس معنی سے انحراف کرتا ہے تو وہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، وہ تو قرآن کے اس لفظ کا منکر ہو گیا۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بنات کا لفظ استعمال کیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، بنات کا لفظ یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، جمع کا صیغہ۔ جمع کا صیغہ کا مطلب، اب مطلب یہ ہے کہ کم از کم بھی 3 بیٹیاں حضور کی ماننی پڑے گی، کم از کم 3 بیٹیاں۔
جو 3 سے کم مان رہا ہے وہ اس لفظ کا منکر ہو رہا ہے۔ اور روایات، تاریخ اور کتب سیر اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضور کی 1 بیٹی ہے تو وہ قرآن کے اس لفظ کا منکر ہونے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو بھی اس بات سے انکار کرتا ہے باقی 3 بیٹیوں کا، کیونکہ روایات نے ثابت کیا اور قرآن کا لفظ، اب وہ لاکھ دلائل دے، لاکھ تعویلیں کرے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ شیطانی وسوسے تو ہمارے دل میں ڈال رہا ہے، قرآن کا مفہوم بیان نہیں کر رہا۔ جو اب 1 کا دعویٰ کرے، 2 کا دعویٰ کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ قرآن کے اس لفظ کا منکر ہو رہا ہے۔ اسی طرح اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحابی کا لفظ قرآن نے استعمال کیا۔ قرآن نے کہا کہ سیدنا امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں۔ اب جو صحابیت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انکار کرے اور ان پر طعن و تشنیع کرے، وہ قرآن کے اس لفظ کا منکر ہونے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اسی طرح ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہاں پر قرآن نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان بیان کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تم مردوں میں سے، یہ جو رجال کا مطلب ہوتا ہے جوان مرد، تم مردوں میں سے کسی جوان کے باپ نہیں ہیں، یعنی کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن خاتم النبیین ہیں، خاتم النبیین ہیں، مطلب حضور کا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے۔ اس کی وجہ وہ پچھلے انبیاء کرام کے بیٹوں کو نبوت ملتی رہی۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، اسحاق علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، دونوں کو نبوت ملی۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یعقوب علیہ السلام کو نبوت ملی۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی۔ وہ انبیاء کرام کل بروز قیامت فخر کرتے کہ ہمارے بیٹے تھے اور انہیں نبوت ملی۔ حضور کے بیٹے ہوتے اور نبی نہ ہوتے تو پھر کیسے فخر کا، کیسے افضلیت بنتی؟ حضور کی افضلیت کو باقی رکھنا تھا۔ اور اگر بیٹے دیے ہی نہ جاتے، بچپن میں ہی فوت ہو گئے نا، کوئی 2 ماہ، کوئی 3 ماہ، کوئی 18 ماہ، بچپن میں ہی فوت ہو گئے، جوان ہوئے ہی نہیں، اور اگر بیٹے دیے ہی نہ جاتے تو پھر کفار نے اعتراض کرنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی فالٹ ہے جس وجہ سے ان کو بیٹا ملا ہی نہیں، صرف بیٹیاں ہی ہو رہی ہیں ان کے گھر، کوئی کمزوری ہے۔ تو رب نے بیٹے دیے کہ کوئی کمزوری نہیں، واپس لیے کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو رہا تھا۔ خاتم النبیین، یہاں مطلب یہی ہے کہ سب سے آخری نبی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور حضور علیہ السلام نے احادیث کی روشنی میں اس کا معنی بیان کر دیا۔ اب کوئی لاکھ اس میں تعویلیں کرتا پھرے، جب حضور نے بیان کر دیا، ترمذی شریف کی روایت ہے 2272 نمبر، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ بے شک رسالت اور نبوت کا دروازہ بند کر دیا، ولا رسول بعدی ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور دوسری روایت میں انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور تیسری روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک بہت خوبصورت بلڈنگ ہو، کسی نے تعمیر کی ہو اور بہت خوبصورت پتھر لگایا ہو، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، تو دیکھنے والا یہ کہے کہ بھئی مکان بہت خوبصورت ہے لیکن یہاں پر کمی ہے ایک اینٹ کی، تو وہ اینٹ میں ہوں، اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یعنی نبوت کی بلڈنگ کی آخری اینٹ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، وہ آخری نبی ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی بھی آ کر دعویٰ کرے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 30 لوگ ہوں گے، کم از کم 30 لوگ جو کہیں گے کہ میں نبی ہوں، جو یہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں۔ اور حضور نے فرمایا 30 وہ کذاب جھوٹے ہوں گے، وہ دجال ہوں گے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی